حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روانگی کے بعد حضرت ہاجرہ اور ان کا شیر خوار بیٹا اسماعیل دونوں وہیں اسی ویرانے میں رہ گئے جہاں نہ زندگی تھی اور نہ زندگی کا کوئی نشان۔ تھوڑی بہت جو خوراک تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا اور شیر خوار بچے نے بری طرح رونا اور بلکنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ اس ویرانے میں حیران اور پریشان پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگیں۔ قریب ہی ایک ٹیلہ صفا نظر آیا۔ اس خیال سے اس کے اوپر چڑھ گئیں کہ ٹیلے کے اوپر بلندی سے دور دور تک نگاہ جائے گی اور یوں شاید کوئی انسان یا کھانے پینے کا کوئی سامان نظر آ جائے، لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سامنے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ٹیلہ مروہ نظر آیا تو صفا سے نیچے اتری اور دوڑتی ہوئی اس دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو واپس پھر صفا پر پہنچی۔ یوں ممتا کی ماری ہوئی اس خاتون نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں اس پہاڑی اور پتھریلی زمین پر دوڑتے ہوئے ان دونوں ٹیلوں کے درمیان مسلسل 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے اختتام پر جب وہ مروہ پر کھڑی ہوئی نہایت بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھیں کہ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو بچے کے قریب کسی کو کھڑا ہوا پایا جو کہ در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے وہاں اس مقام پر اپنا پر زمین پر مارا کہ جہاں بچہ مسلسل روتے اور بلکتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ تب اللہ کے حکم سے اس سنگلاخ اور پتھریلی زمین پر زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یوں حضرت ہاجرہ اور ان کا شیر خوار لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے من جانب اللہ وہاں زندگی بسر کرنے کا انتظام کر دیا گیا، اور یوں یہ دونوں ماں بیٹا مستقل طور پر اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ایک روز ملک یمن سے تعلق رکھنے والے قبیلے بنو جرہم کا ایک قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اچانک وہاں ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، جس پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی، کیونکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں قریب و جوار میں کہیں پانی موجود ہے، جبکہ اس سے قبل انہیں یہاں کبھی کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا، اور ان کے علم کے مطابق ماضی میں یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جبکہ اب پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے سرگرمی سے پانی کی تلاش شروع کی، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی زمزم تک جا پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوئی۔ تب انہوں نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں یہاں مستقل قیام کی اور اس پانی سے استفادے کی اجازت دی جائے۔ غور طلب بات ہے کہ وہ پورا قافلہ تھا، جبکہ دوسری طرف محض ایک عورت اور اس کا کم سن بیٹا۔ اگر وہ چاہتے تو زبردستی بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض گزارش کی اور اجازت چاہی، جس پر حضرت ہاجرہ نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ اس پانی سے استفادہ تو کریں، لیکن اس پر ان کا کوئی حق ملکیت نہیں ہوگا اور یہ حق بدستور انہی کے پاس رہے گا۔ چنانچہ اس شرط کو قبول کرتے ہوئے وہ لوگ مستقل وہیں آباد ہو گئے، اور یوں مکہ کی آبادی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کی والدہ نے ان کی شادی اس قبیلہ بنو جرہم میں کرا دی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ سے تھے کے توسط سے مکہ مکرمہ میں بڑھتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے کے توسط سے مسلسل بڑھتی چلی گئی، اور آخر یہی لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا و مناجات کے دوران یہ دعا بھی مانگی تھی: اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پھر بعثت کی شکل میں پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بالکل یقینی اور قطعی ہے، اور اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں جو نام آئے، ان میں سے متعدد شخصیات تاریخی اعتبار سے کافی شہرت کی حامل ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عام طور پر خاندان بنو ہاشم کی طرف کی جاتی ہے، لہٰذا اس سلسلہ نسب کے تفصیلی تذکرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور متولی کعبہ بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت اور نگرانی، نیز حجاج و زوار کی خدمت اور میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ گویا دنیاوی طور پر قبیلہ قریش کی سرداری اور سربراہی کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی کا اعزاز بھی انہی کے پاس تھا۔